نے حضرت موسیٰ سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر خدا حضرت موسیٰ سے پوچھے تو موسیٰ موسیٰ رہے، خدا خدا رہے. معافی یمینک، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اگر پیغمبر جبرائیل سے پوچھیں تو جبرائیل رہیں، پیغمبر پیغمبر رہیں. اور اگر امیر المومنین پوچھیں نصیر سے کہ جا کے معلوم کرو تو مولا مولا رہیں، نصیر رہے. اور اگر حسین پوچھیں زمین کربلا کا نام کیا، تو ایک نے لفظ کربلا کے حوالے سے امام کی خدمت میں عرض کی کہ یہ اصلاً لفظ کرب و بلا، کربن و بلاؤن، کربن و بلاؤن، دو الگ الگ لفظ عربی زبان کے ہیں. ایک لفظ کرب ہے، لفظ بلا. کرب کہتے ہیں تکلیف کو اور بلا کہتے ہیں آزمائش کو. یہ زمین وہ ہے کہ جس میں آزمائش ہوتی ہے تکلیف کے ساتھ. یہ ہے ترجمہ کربن و بلا کا. اور شاید آپ نے سماعت کیا مقتل کی روایت کو کہ جملہ سن کر سرکار سید الشہداء نے کیا پڑھا تھا؟ اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کرب سے بھی اور بلا سے بھی. جملہ مقتل میں لفظ کربلا کا ایک معنی اور کہ یہ اصلاً بزبان سریانی یا سریانی، یہ لفظ ہے دو سے ملا ہوا. کیا ہے وہ لفظ؟ کرب اور ایل، جیسے جب را ایل، ایسے کرب ایل سے بنا کربلا. کیا مطلب ہے؟ کرب کہتے ہیں قرب کو، ایل کہتے ہیں خدا کو. کرب ایل کا مطلب ہے قرب خدا، وہ زمین کے جہاں پر انسان خدا سے قریب ہو جائے اسے کربلا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد. یہی تو ماؤں کی تربیت کا اثر ہے کہ آنے والے یہاں فرش ازا پر چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کے سب اظہار محبت حسین کر رہے ہیں. اور یہی عنوان تھا ہمارا. آئیے آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی. کربلا کب بنی، کیسے بنی، کب آباد ہوئی اور کتنی بار ویران ہو چکی ہے، اور آگے اس کا مستقبل کیا ہوگا روایات کی روشنی میں. اس کی خاک کی عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے. لیکن آج محرم کی 11 تاریخ آپ کی خدمت میں دل چاہتا ہے ایک ماں کو سلام پیش کریں. بڑا حوصلہ ہے کسی کا ایک جوان بیٹا، ایک جوان، تو اس کے کلیجے کا حال کیا ہوتا ہے. شاید آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ مولانا آپ نے ترتیب میں سب سے پہلے یہ نام کیوں رکھا؟ کہ جہاں تک میں نے کربلا کو پڑھا مجھے کوئی اور ماں ایسی نہیں ملی جس کے 4 جوان کربلا میں شہید ہوئے، ورنہ شاید میں اس کو بیان کرتا پہلے. ربط مصائب سے پہلے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں. ہم اہل ولا ہیں اور ہم اہل ولا خدا کی بارگاہ میں وسیلے کے بغیر آگے نہیں بڑھتے. جب تک وسیلے کامل، وسیلے پاکیزہ خدا کی طرف سے ہمیں حاصل نہ ہو جائے تو وسیلہ ہے جناب ام البنین. اس لیے کہ ایک شہید کی ماں کا مقام
خدا کی بارگاہ میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئیے میں اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ میں آپ کی خدمت میں علماء کی بات کرتا ہوں۔ آیت اللہ العظمی سید محمد روحانی علی اللہ مقامہ کہتے ہیں جب بھی کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی، میں ایک توسل کیا کرتا تھا، نذر کرتے ہوئے، منت مانتے ہوئے۔ کیا کرتے تھے کہ میں یہ منت مان لیتا تھا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں کسی کو جناب ام البنین کی نیابت میں کربلا کی زیارت کے لیے بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، آپ کے لیے پرابلم سے نہیں جا سکتے، تو جو آپ کی حیثیت کسی زائر کربلا کو التماس کر دیں کہ آپ کی طرف سے یہ اس کے لیے زاد راہ کا ایک پارٹ، ایک حصہ ہے، وہ ایک مرتبہ زیارت امام حسین پڑھ دے بنیابت ام البنین۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں یہ توسل کرتا تھا خدا میری مشکلات کو دور کر دیتا تھا۔ اگر کر سکیں تو میں نے آپ کی خدمت میں توسل کا طریقہ بیان کیا۔ آئیے دوسرا، جناب ام البنین کی خدمت میں ایک اور طریقہ توسل کا یہ ہے۔ ایک مرتبہ قاری قرآن، معلم قرآن اور قرآن کے بعد نوحہ اور مرثیہ کی تعلیم دینے والا ایک معلم کہتا ہے میرے شاگردوں میں ایک شاگرد جمعے کا دن تھا، شام کا وقت تھا، میرے پاس پہنچا، کہتا ہے مجھے چھٹی چاہیے آج کے دن کی، خیریت؟ کہ میرے والد حالت نزع میں ہیں، ان کو یہاں تک کہ میں قبلہ رخ لٹا کے آیا ہوں۔ اب روح نکلی کہ جب نکلی، یہ معلم کہتے ہیں میں نے اسے روک لیا، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آج جمعے کا دن ہے، غروب آفتاب کا وقت نزدیک ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے اس سوال کیا تھا کہ وقت قبولیت دعا کون سا ہے؟ جمعے کا دن، غروب آفتاب کا وقت۔ تو بیٹا تم اسی وقت خدا کی بارگاہ میں اس کام کا ارادہ کرو کہ اگر خدا تمہارے والد کو صحت عطا کر دے تو تم 10 دن تک زیارت عاشورہ پڑھ کر مادر عباس کی خدمت میں ہدیہ کرو۔ کہتا ہے میں نے استاد کے کہنے پر ارادہ کر لیا، ابھی پڑھا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے۔ کہتا ہے یہ جملے مکمل کر کے میں جب اپنے گھر پہنچا دیکھا کہ والد نماز عشاء کے لیے وضو کر رہے تھے۔ کہاں قبلہ رخ اس سے لٹا دیا گیا ہو مرنے کے لیے۔ بات واضح ہو رہی؟ تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں، اگر چاہیں تو ام البنین کے نام سے تسبیحات کی تلاوت، یعنی کیا مطلب کہ 14 معصوم، اس کے بعد حضرت ام البنین، مولا عباس اور جناب زینب کبریٰ، یہ 3 ہستیاں اور 17 افراد کے نام سے ہر ایک دن صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود کی تلاوت، وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، ہدیہ پیش کرتے چلے ترتیب کے ساتھ۔ 14 معصوم، جناب زینب کبریٰ، حضرت عباس، ام البنین، اپنی مشکلات کے حل کے لیے، مگر شرط یہ کہ یقین کامل کہ درود کی برکت سے خدا
بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دیتا، وہ بھی عباس کی ماں کے لیے۔ کون عباس کی ماں؟ رونے والوں، ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر سامنے ہوتے تو شاید ماں کو قرار آ جاتا کہ کٹے ہوئے سر ہیں، تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں۔ کربلا کی ماؤں میں سب سے منفرد ماں ہیں ام البنین